بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی بچوں، رمضان کا تو آغاز ہو چکا ہے، جس میں ہم سب روزے رکھ رہے ہیں اور سحری اور افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اچھا بچوں، روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، روزے کے دوران بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا۔ آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی، اور روزے کا اصل معنی کیا ہے، روزے اللہ تعالیٰ نے کن فوائد کی بنیاد پر مسلمانوں پر فرض کیے، اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے کون سی جسمانی اور روحانی فائدے ملتے ہیں۔ بچوں، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے کسی چیز سے رک جانا اور ترک کر دینا۔ رک جانا سے مراد ہے کہ صبح سے لے کر شام غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے کی چیزوں سے رک جاتے ہیں، اور ترک کر دینے سے مراد ہے کہ روزے کی حالت میں تمام ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا انسان روزے کی صورت میں نیکی کے کام زیادہ خوشی سے انجام دیتا ہے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ بچوں، روزے کی فضیلت اور اہمیت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیگر عبادات جب انسان کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حساب اس کا اجر رکھا ہے، لیکن روزہ جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ابن آدم سے مراد ہم انسان ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آخرت کے دن میں اس کا اجر دیں گے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ کئی خوشیاں بھی ملیں گی، اور جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو ایک خوشی اس وقت ملتی ہے، دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ جی بچوں، روزہ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک واقعہ فرض کر دیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسمانی اور روحانی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے مذہبی طور سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، لیکن روزہ صرف روح ہی کو سکون نہیں بخشتا، بلکہ اس کے بے شمار جسمانی اور فوائد بھی ہیں جو انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ نہ صرف ہماری روح پاک ہوتی ہے روزے کی حالت میں، بلکہ ہمارا جسم بھی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جی، سب سے پہلے فائدہ انسان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں وہ روزمرہ کی عبادات کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتا ہے، نماز وقت پر ادا کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اور ہر اس کام سے رک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب اتنی نیکیاں انسان کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو رمضان کو مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے ہر نیکی کا ثواب کئی درجے زیادہ کر دیتا ہے۔ اس میں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو کئی گنا زیادہ اس عمل کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ عمل وہ کرنے چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ظاہری بات ہے اس کا تو اجر نہیں ملے گا نا۔ لہٰذا ہمیں جب ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں اور ایک ماہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان گناہوں سے معافی مانگنے اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے مخصوص کر دی ہے، تو اب ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور تاکہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو۔ تقویٰ کا حصول کیا ہے؟ تقویٰ دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انسان برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو بچوں، روزہ رکھنے سے ایک تو دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم روزے کے حالت میں کچھ بھی کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور دوسرا روزے کی حالت میں ہمیں غریب لوگوں کا ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے ہمیں اس چیز کا احساس ہمارے دل میں اجاگر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو روزگار سے محروم ہیں وہ لوگ کیسے بھوکے پیاسے وقت گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی اور ان کے لیے محبت کا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
یہ تو ہو گئے روحانی فائدے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسمانی فائدے میں کیا کیا ملتے ہیں۔ بچوں آپ نے لیور کے بارے میں تو پڑھا ہوگا۔ لیور ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو خوراک بھی ہم کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے میں لیور مدد کرتے ہیں۔ اب اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اس سے ہمارے اسٹمک کو بھی سکون ملتا ہے، اور جب اسٹمک کو سکون ملتا ہے تو لیور بھی اس وقت آرام میں ہوتا ہے، کیونکہ لیور نے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل اور جگر کو کے لیے روزے کو مفید قرار دیا ہے۔ اب نہ ہم کم خوراک کھائیں گے اور کیا ہوگا، ہمارے جسم میں خون کی مقدار بھی کم ہو جائے گی، اور اس سے پھر دل کو بھی آرام ملے گا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں نہ صرف ہمارا دل اور جگر آرام میں آتا ہے، بلکہ انسان انتڑیوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اسٹمک کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، ہمارے لنگز اللہ تعالیٰ صاف کرتے ہیں، ہمارا خون صاف ہوتا ہے روزے کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا جن کو کولیسٹرول کا عارض ہے اور موٹاپا جو سب سے بڑی بیماری ہے اس وقت میں، ان سب کو روزہ ختم کر دیتا ہے۔ چلیں جی، روزے کے فضائل کیا ہیں؟ روزے کو اللہ تعالیٰ نے ڈھال کہا ہے جو جہنم سے آزادی کا اہم ذریعہ ہے۔ اب ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جنگ کے دوران جب تلوار استعمال کی جاتی تھی اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ وہ آلہ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اب بچو، روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے۔ ہم نے روزہ کس نیت سے رکھا، روزے کے دوران ہم نے کن کن کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور ہم نے کھانے پینے سے نہ صرف اپنے گھر والوں سے چھپ کر اجتناب کیا بلکہ ہمیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ روزے کو نور بھی کہتے ہیں، روزے سے انسان کو روشنی ملتی ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے کہ مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مال کو بڑھا دیتا ہوں اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اس سے ہمارے تمام جسم میں جو چربی ہوتی ہے یا وہ تمام جراثیم جو ہمارے جسم میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، روزے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا روزہ کیا ہے؟ روزہ انسان کے لیے شفا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو انہیں اس وقت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو بچوں، یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہمارے منہ کی خوشبو کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں پسند فرماتے ہیں۔ اچھا بچوں، ہم نے روزہ رکھا، اب روزے کے دوران ہم نے کون سے کام نہیں کرنے؟ روزے کی مکروہات، مکروہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جن کے کرنے سے جن کو کرنا حرام قرار دیا گیا۔ روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کاموں سے بچا جائے۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، چوری کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کا دل دکھانا، یہ تمام چیزیں مکروہات میں شامل ہیں۔ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ میں حلق کے اندر تو نہیں لے کے جاؤں گی، بس صرف زبان کے حد تک چکھ لوں، تو اس صورت میں بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اچھا بچوں، مسواک کی اجازت ہے، مسواک ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو روزانہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے جب ہم برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو منہ میں ذائقہ جاتا ہے، وہ ذائقہ ہمارے حلق تک جاتا ہے، تو بچوں یہ مکروہ کام میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو چیز کا ذائقہ ہماری زبان محسوس کرتی ہے تو اس سے روزہ ہمارا ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات انسان کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جیسے دانت میں تکلیف ہے، اگر اس کو ہم بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں اس کو نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر بچوں اس وقت تک روزہ ہمارا قائم رہتا ہے جب تک ہمارے گم سے خون بہت زیادہ نہ نکلے۔ بعض اوقات جیسے گرمی کا مہینہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ چلیں سوئمنگ پول میں تھوڑی سی سوئمنگ کر لیں، تو بچوں سوئمنگ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ منہ کے ذریعے پانی ہمارے جسم میں جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی مکروہ کاموں میں آتے ہیں، تو اس کو نہ ہی کیا جائے۔ بعض اوقات بعض لوگ آنکھ اور کان کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اس میں کان اور آنکھ میں اگر دوا ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی ہمیں حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس مکروہ کام کو بھی نہ ہی کیا جائے۔ کچھ لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں
تو انہیلر کو بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ گلے میں اس کا ذائقہ آتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ ہاں، اب میں کچھ لڑکیوں کی بات کرتی ہوں۔ کچھ لوگ کہیں تقریب میں جانے کے لیے میک اپ کا استعمال کرتے ہیں۔ میک اپ میں لپسٹک جو ہے، جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پر اس کا ذائقہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر بائی چانس ہم نے زبان کے ساتھ ہونٹوں کو ٹچ کیا تو کیا ہوگا، اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، تو یہ بھی مکروہ کام ہے۔ اور سب سے زیادہ بچیاں جو شوق سے کام کرتی ہیں وہ نیل پالش لگانا ہے، تو بچوں نیل پالش لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز اور ہماری باقی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے اور انسان کے کسی مسئلے کی وجہ سے اسے قے آ جاتی ہے، جو قے بیماری کی وجہ سے آئے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بعض اوقات ہم حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس صورت میں قے آ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی چیز کو منہ میں ڈال کر چبانا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی مکروہات میں ہے۔ دھواں بھی اپنے اندر لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بچوں، چلیں، یہ تو ہوگی وہ باتیں جو ہم نے روزے کے دوران کرنی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضرور عمل کریں گے تاکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم مکمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اس کے اجر و ثواب کا کیا ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ چلے جی، آخر میں اس پہلے عشرے کی دعا کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس عشرے میں آپ نے یہ عشرہ پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس عشرے میں اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ پہلے تو یاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزے کی حالت میں کوئی بھی آپ نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے، تو لہٰذا ہم نے روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکیاں بھی کمانی ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی، اے میرے رب، اغفر، مجھے بخش دے، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین اور سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہوں گی۔ رمضان شریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات بے مقصد جاگتے رہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھیں، فلمیں دیکھیں، اور دن کے وقت ہماری تمام نمازیں بھی قضا ہو جائیں، قرآن پاک کو بھی ہم صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں۔ بچوں، روزے کے ساتھ ہم نے اپنے وہ تمام کام انجام دینے جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وقت پر سوئے، صبح کو اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اپنے تعلیمی معاملات کو دیکھیں، آپ کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں ان کو لیں، اپنا تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، کیونکہ اس دوران جو چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے نیک کاموں میں آتا ہے، تو کیوں ہم اپنے ان نیکیوں کو ضائع کریں اور سو کر اب ہم اپنی نیکیوں کا اور نیکیاں کمانے کے وقت کو ضائع کر دیں۔ تو بچوں، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ روزے کی حالت میں جتنے بھی کام ہم انجام دیں گے وہ سب نیکی میں آئے گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب میری بات پر ضرور عمل کریں گے، اور سب دوبارہ اس نصیحت کو دہراتی ہوں، رات کے وقت جلدی سوئیں، عشاء کی نماز ادا کریں اور جلد سو جائیں، ساری رات سحری کے انتظار میں مت ضائع کریں، اور صبح سحری کے بعد نماز ادا کریں، سوئیں، اور دن کے وقت اپنے باقی کے کاموں کو انجام دیں تاکہ نیکی کی حالت میں ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔